دس از امپورٹنٹ پوائنٹ کھوسا صاحب. I'm sorry I'm cutting you short. جدون صاحب, لیکن باہر کے ممالک میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ سیاستدان کہیں کہ ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی, ہاتھ بھی نہیں ملانا. اب پھر obviously اسپیس پرووائڈ کی جاتی ہے تو پھر سارے لاز, ساری لیگیلٹی سائڈ پہ چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی سیاست کے اندر بھی دیکھتے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر بھی دیکھتے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر کسی وجہ سے بھی کوئی ادارہ دوسرے کے ساتھ انٹرفیئرنس کرتا ہے, اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ بینیفیشری تو پولیٹیکل, ایک لوزنگ اینڈ پہ ہوتا ہے, ایک گیننگ اینڈ پہ ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک کو نقصان ہو رہا ہے. اب 2018 میں جو انٹرفیئرنس ہو رہی تھی جوڈیشری کے ساتھ مل کر, اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ایک پیج پہ تھی, اس وقت تو انہوں نے دروازہ بند نہیں کیا, دروازے کھلے تھے. تو ایک پارٹی جو ہے بینیفیشری تھی, ایک لوزنگ اینڈ پہ تھی. اگر آج جج خود کہہ رہے ہیں جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس وقت تو جج خود نہیں کہہ رہے تھے, اس وقت تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. پرامہ فشائی جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, تو اس وقت یہ کون کر رہا ہے, کس کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ لوگوں کو کتنا عرصہ بیوقوف بنائیں گے. اچھا جدون صاحب مجھے یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیونکہ میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے. کیا ہم لوگوں کو مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی, یا پھر سینس پریویل کرنے کی ضرورت ہے؟ واٹ از ریکوائرڈ؟ نہیں, لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور سینس پریویل کرے, اور ہر ادارہ اپنے جو اس کے کنٹور ہیں, جو اس کا بنتا ہے حدود, اس کے اندر رہ کے کام کرے گا تو یہ ملک چلے گا. اگر آئین کی پامالی آپ کرتے رہیں گے, جو بھی ادارہ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ, چاہے جو پارلیمنٹ ہو, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کی حدود دی گئی ہیں اس کے اندر رہیں گے تو آپ کی عزت بھی رہے گی, آپ پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. جو ہی آپ سٹیپ فارورڈ کریں گے, پھر آپ کا کی قصور ہے ادارے کا کہ آپ اپنی حدود کے اندر سے جب چھلانگ لگائیں گے تو پھر چھلانگ لگانے پہ لوگ اعتراض کریں گے, تو پھر آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب اپنی حدود میں رہیں گے تو آپ کو رسپیکٹ کریں گے. آپ کسی ادارے پہ کسی کا حق نہیں بنتا تنقید کرنے کا. چند اشخاص جو اپنے ادارے کو پیچھے چھوڑ کے آگے جو سٹیپ فارورڈ کرتے ہیں وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, وہ انڈیو اور سامنے بھی نہیں کرتے. بعض اوقات انٹرفیئرنس آتی تھی, اب وہ کہتے ہیں یہ ثبوت لائیں. بھائی انٹرفیئرنس کیا, کون ثبوت لائے گا؟ اب جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں وہ اگر کہیں جی ہمارے پاس یہی شخص آیا, یہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا, تو اس طرح پریس کانفرنس کرنے سے میرا خیال میں یہ آپ اداروں کو اور اسکینڈلائز کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. اس طرح دیکھیں ایک ہی پیٹرن آپ کہہ رہے ہیں جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں بلیک میل ہے, یہ اداروں کے اوپر پریشرائز ہے. اور کیا ہے, واٹ از دیٹ کہ جی آپ ایک ہی پیٹرن پہ, آپ ایک ہی پریس کانفرنس جو ہے سینٹ کا کام ہے, سینٹ پہ جا کے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے قانون میں تبدیلی کریں. آپ کہتے ہیں جی گرین کارڈ. اچھا, ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل وارڈا صاحب تھے, شہباز کو صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سینٹ کا سیشن ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی بات کرنی ہے اور امپورٹنٹ بات ہے, تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان کیا میں وہ بات نہیں کر سکتا, سوال نہیں اٹھا سکتا؟ I'm very sorry but بڑا ریکلیس ان کا یہ بیہیویئر تھا, اور شاید انسٹیٹیوٹ جس ادارے کو وہ اشارے دے رہے تھے اسی کو نوٹس لے لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ تصادم کی انوائرمنٹ کرنے کی کیوں کوشش کی. کیا یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینے والی ہے کہ پگڑیاں جو ہیں ہم اچھالیں گے تو ہم فٹ بال بنا کے, وہ اپنی پرسنل بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ پرسنل باتیں نہیں ہوتی ہیں, میڈیا پہ آ کے نہیں کیا کرتے پرسنل باتیں, واٹس ایپ پہ فون پہ کر لیتے ہوتے ہیں. دیکھیں, میں جہانگیر جدون صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ پوری عدالتیں میں بڑی دیر سے انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, 1947 سے ہم سنتے آ رہے ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی ایس ٹینیور, انکلوڈنگ پی ٹی ایس ٹینیور, ایوری ٹینیور. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی اب بعد میں ڈیفینس لینے کی کوشش کی گئی کہ انٹرنل انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے جی, وکلا بھی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش, وہ جو لوور جوڈیشری کی طرف سے خط آیا, مگر اس کا کام یہ ہے کہ وہ بیونڈ آل آف دس انٹرفیئرنس آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اور اسی طرح ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کو اور فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس کرے اور ان کو بتائے کہ فیصلے کیا کرنے ہیں. اسی طرح پارلیمنٹیرینز کا کام قانون بنانا ہے, ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کو بتائیں کہ کیسے قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے, یا یہ جوڈیشری کو تڑیاں لگانی شروع کر دیں جس طرح آج کل کیا جاتا ہے. جدون صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جدون صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مختلف چینل میں آج میں سن رہا ہوں کہ جی فلانے جج کا نام لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا, جسٹس اطہر ملا, کہ انہوں نے کہا جی آپ پراکسی. انہوں نے کسی بندے کا نام لے کے نہیں کہا کہ آپ پراکسی. انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ اگر آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو گورنمنٹ کا کوئی جو ہمارا منسٹر ہوتا ہے انفارمیشن کا, وہ پریس کانفرنس کرتا ہے. لا منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا جی ان کا تو رائٹ بنتا ہے, دے ہیو ٹو ڈیفینڈ دا گورنمنٹ اگر وہ گورنمنٹ کے منسٹر ہیں. لیکن دوسرے جو لوگ آ رہے ہیں, ایم این اے آ رہے ہیں, سینٹر آ رہے ہیں, کسی سپریم کورٹ کے جج نے ان کا نام نہیں لیا. اور اگر یہی بات پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوتی تو اس سے کیا, پارلیمنٹ کس لیے, ہم آپ ریپرزینٹیٹو ہیں ہمارے لوگوں کے, اگر ہمارے لوگ ہم کو کوئی تکلیف ہے تو آپ پارلیمنٹ میں ہمارے لیے آواز اٹھائیں.
करें, उसके बजाय कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आके प्रेस क्लब में करते हैं और मतलब है पूरी जुडिशरी की पूरी इंस्टीट्यूशन की आप पगड़ियां उछाल रहे हैं, इस तरह नहीं होता। और जजें का नाम ले रहे हैं जी कि आप वो कहते हैं प्रॉक्सी हैं, वो साबित करें प्रॉक्सी हैं। भाई आप कौन होते हो कि जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप कहते हैं ये एविडेंस दें? अगर आपने अपना केस करना है तो आप अदालत में जाकर करें, बजाय इसके कि मीडिया में आप जजें का नाम ले कह रहे हैं कि किसी जज ने किसी का नहीं कहा जी वो किसी प्रॉक्सी है। ये गलत है। और जो रऊफ हसन साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो भी गलत है। वो भी गलत है, बिल्कुल। रऊफ हसन ने भी बड़ी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की है, किसी तरीके से अलाउड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कंटेम्प्ट हुकूमत में भी किसी को नहीं करना चाहिए, ऑपोजिशन में भी किसी को नहीं करना चाहिए। अदलिया के फैसले आम आदमी पर भी उतने ही बाइंडिंग हैं जितने हुकूमत पर हैं। हुकूमत को चाहिए कि अदलिया के फैसलों को रिस्पेक्ट करे ताकि पाकिस्तान का आम इंसान भी अदलिया के फैसलों को रिस्पेक्ट करे। ये जो आप दायरा इख्तियार को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं ना, हर कोई जो भी हुकूमत में आता है वो सब कुछ ही काबिज करने की कोशिश करता है, ये कोशिशें बंद कर देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ चले। ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, ये अदलिया का भी पाकिस्तान है, ये फौज का भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान सबसे बड़ा बढ़कर अवाम का पाकिस्तान है। अच्छा शहबाज खोसा साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सबका पाकिस्तान है, इक्वली सबका पाकिस्तान है। तो सबका पाकिस्तान है तो कहीं बातचीत से चीज आगे बढ़ेगी ना। एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आप और ऑब्वियसली आपके वालिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पर बड़े इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई बात करने को तैयार होगी? क्योंकि पीएमएलएन बार बार कह रही है कि बात करें, वी आर हियर। चारा नहीं है, मगर बात करने का जो ओनस है या बात करने का माहौल क्रिएट करने का ओनस जो है वो हमेशा हुकूमत पर होता है, हुकूमती पार्टी पर होता है। मैं तो बार बार ये वो तो आपको इनवाइट कर रहे हैं ना, आप इनविटेशन कब एक्सेप्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं होता, इनवाइट करने से कुछ नहीं होता। औरतें बच्चे जो अरेस्टेड हैं उनको रिलीज करें, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्रिएट करें, सिर्फ लिप सर्विस ना दें। हमें पहले ही लगता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये किसी और की स्ट्रिंग्स पर काम करते हैं। इनको चाहिए कि आगे बढ़े। बिलावल साहब ने बड़े बबांगे तकरीरें की थी कि कोई यहाँ पे पॉलिटिकल कैदी नहीं होगा, छोड़े पॉलिटिकल कैदी। राइट खोसा साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच शहबाज खोसा साहब, जहांगीर जैतून, वेरी